نومبر 2022 ایک تحقیق ہوئی جس کے مطابق مردوں کے سپرم کاؤنٹ میں 2.6% کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ 1973 سے لے کے 2000 تک مردوں کے سپرم کاؤنٹ میں 1.2% کمی واقع ہوئی، جبکہ 2000 سے لے کر 2018 تک سپرم کاؤنٹ میں 2.6% کی کمی واقع ہوئی۔ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کمی واقع ہو رہی ہے؟ ماہرین کے مطابق کچھ ماحولیاتی تبدیلیاں اور ہمارا ڈیلی کا طرز زندگی اس کا ذمہ دار ہے، لیکن طبی ماہرین ایک اور بات بھی کرتے ہیں، مردانہ سپرم کی کمی جس کی وجہ سے بے اولادی ہوتی ہے، اس کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ایسی کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سپرم میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ مردانہ بے اولادی کی باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مردانہ بانجھ پن ہوتا کیوں ہے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ وجوہات ایسی ہیں جن میں ہارمونز کی کمی ہو سکتی ہے، اور کچھ وجوہات ایسی ہیں جس میں مردانہ جو نالیاں ہوتی ہیں ان کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی مردانہ بانجھ پن ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بچپن سے ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ بچے پیدا کر سکیں۔ تو ان ساری وجوہات کے ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو مردانہ بانجھ پن کو ایک نارمل انسان میں بڑھاتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ایسے کون سے عوامل یا ایسی کون سی وجوہات ہیں جو مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ بھی مردانہ بے اولادی یا بانجھ پن کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے ہارمونز جن کی وجہ سے مردوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ موٹاپے یا زیادہ وزن کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سپرم کی کوالٹی اور سپرم کا کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بے اولادی کی وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 2، اسموکنگ، الکوہل اور ڈرگس وغیرہ کا استعمال۔ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس میں اسموکنگ اپنا کردار ادا نہ کرتی ہو۔ اسموکنگ کی وجہ سے مردوں کا جو سپرم کاؤنٹ اور کوالٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو نالیاں ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پراپر سپرم خارج نہیں ہوتے، اور یہ مردانہ بے اولادی کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الکوہل یعنی شراب نوشی اور منشیات، ڈرگس کا استعمال بھی مردانہ ہارمونز کو کم کرتے ہیں۔ اسٹریس یا ذہنی تناؤ بھی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مردانہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ اسٹریس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتا ہے، اور یہ ویریکوسیل مردانہ بانجھ پن کی سب سے اہم اور سب سے کامن کاز جو ہے وہ ویریکوسیل ہے۔ ویریکوسیل کیا ہے؟ ویریکوسیل آپ کے ٹیسٹس میں موجود نالیوں کا پھولنا ہے، جس کی وجہ سے سپرمز جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ خارج نہیں ہو سکتے، اور ان کا کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے، اور بچے پیدا کرنے کے لیے جتنے سپرم چاہیے ہوتے ہیں اتنے اویلیبل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مردانہ بانجھ پن ہوتا ہے۔ 40-50% میل جو انفرٹیلٹی کے ساتھ آتے ہیں ان میں سب سے بڑا کاز جو ہوتا ہے وہ ویریکوسیل ہوتا ہے۔ اس کا علاج سرجیکل ہے، جو میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹراما یا کوئی چوٹ لگنا بھی ایک اور کاز ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جو میل انفرٹیلٹی یا مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سب سے کامن جو میڈیسن ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون یا عرف عام میں طاقت کی دوائیاں، یا جو باڈی بلڈرز حضرات اپنے مسلز کو بنانے میں اسٹیرائڈز وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ الفا بلاکرز جو ہم پروسٹیٹ کے لیے دیتے ہیں، اس کے علاوہ سائکیٹرک النس کے لیے جو میڈیسن اینٹی سائکوٹک میڈیسن دیتے ہیں وہ بھی میل انفرٹیلٹی کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر آپ کو انفرٹیلٹی ہے اور آپ ان میں سے کوئی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ ہمارا طرز زندگی یہ ایک اور وجہ ہے جو انفرٹیلٹی کا باعث بنتی ہے۔ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی ہر وقت لیٹے اور بیٹھے رہنا، اور اس کے علاوہ ہماری جو آج کل کی فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگرز وغیرہ استعمال کرنا، یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے
مردانہ بھان پن۔ ایسی وجوہات یا بیماریاں بھی ہیں جو ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں، جیسا کہ ممپس یا کنپیڑ نکلنا۔ یہ بچوں میں پائی جانے والی عام بیماری ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ بلوغت کے بعد انفرٹیلٹی یا مردانہ بھان پن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیشے ہیں جن سے منسلک افراد میں بھی یہ بیماری کامن ہے۔ مثلاً پیسٹی سائڈ فیکٹریز، یعنی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں، ان فیکٹریوں میں جو کام کرتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم انڈسٹری، چمڑا رنگنے والے لوگ، ڈائی کرنے والے لوگ، ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ دیر تک باہر دھوپ پہ کام کرتے ہیں، یا جو زیادہ دیر تک گرمی میں کام کرتے ہیں، یا گرم ٹمپریچر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان میں بھی یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ سن 2018 میں امریکہ میں ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ڈپریشن سے بچے پیدا کرنے کے امکانات میں 60% کمی واقع ہوتی ہے۔ وائٹامنس بھی مردوں میں سپرم کی کوانٹٹی اور سپرم کا کاؤنٹ کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، یہ مردانہ بھان پن کا باعث بنتا ہے۔ ان میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے وائٹامن ڈی کی کمی۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہوتا ہے وہ سپرم بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کی کمی بھی مردانہ بھان پن کا باعث بنتی ہے۔